حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مؤذن کا مقام بہت بلند فرمایا ہے۔ مؤذن جب اذان دیتا ہے تو جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے، جتنے لوگ سن کر اس مؤذن کی آواز اور اذان کو سن کر نماز کو ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، تو جتنا ثواب ان نماز ادا کرنے والوں کو اللہ دیتا ہے، ان سب کے برابر اللہ اجر جو ہے وہ ایک مؤذن کو عطا کر دیتا ہے۔ اور ان نمازیوں کے اجر میں ثواب میں اللہ کمی نہیں کرتا، ان کا اجر و ثواب اپنی جگہ پہ موجود ہوتا ہے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے اللہ رب العزت کو یہ ادا یعنی اذان والی اتنی پسند ہے کہ اللہ کا نام بلند کر رہا ہے، تو ان کے اجر و ثواب میں کمی کیے بغیر اللہ مؤذن کو بھی ان کے برابر اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ جو بندہ اللہ کا نام بلند کرتا ہے اذان کی صورت میں، جو اذان دیتا ہے، تو اتنا بڑا مقام اللہ نے مؤذن کو عطا کیا ہے، اتنا بڑا درجہ اللہ نے مؤذن کا بنایا ہے۔ اور حضرت خولہ بنت الحکم سلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتی ہیں کہ مریض جو بندہ ہو جاتا ہے، اس کو مرض ہو جائے، تکلیف ہو جائے، تو جب تک وہ مرض میں مبتلا رہتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اللہ اس بندے کا میزبان ہوتا ہے، مریض اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور رب کائنات روزانہ اسے 70 شہداء کے برابر درجے عطا کرتا ہے جب تک وہ مرض میں مبتلا رہتا ہے۔ 70 شہداء کے برابر اجر و ثواب اللہ اس مریض بندے کو دیتا ہے، اور جب وہ اپنے مرض سے نجات حاصل کر لے، صحت مند ہو جائے، تو گویا وہ یوں بندہ ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہو، یعنی گناہ اس کے یوں جھڑ جاتے ہیں، گناہ اتنے ختم ہو جاتے ہیں مرض اور تکلیف کی وجہ سے کہ گویا آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہو، گناہوں سے بندہ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ عافیت نہیں پاتا اور وہ مرض کی وجہ سے مر جاتا ہے، موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، تو پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ اسے بغیر حساب کے جنت عطا کرتا ہے، بغیر حساب کے اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ جو مرض کی طوالت کی وجہ سے، مرض کی تکلیف کی وجہ سے مر گیا، بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ اور پھر آپ ہی راوی ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا مؤذن اللہ کا دربان ہوتا ہے، مؤذن اللہ کا دربان ہے۔ جب وہ اذان دیتا ہے تو اللہ اسے ہر اذان کی عوض انبیاء کی عبادت کی طرح کے درجے عطا کرتا ہے، اسے ثواب دیتا ہے۔ یعنی اللہ کو اتنا پسند ہے جو بندہ اذان دینے والا ہے، جو اللہ کا نام بلند کرنے والا ہے، وہ اللہ اسے انبیاء کی عبادت کی طرح کے درجے عطا فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ عالم دین اللہ کا وکیل ہوتا ہے، دین کا نوکر، دین کی تبلیغ کرنے والا، دین کو پھیلانے والا، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا وکیل، اور ہر حدیث کے بدلے، ہر بات کے بدلے اللہ اسے روز قیامت ایک نور عطا فرماتا جائے گا۔ ایک ایک کلمے کے بدلے میں، ایک ایک ورڈز کے بدلے میں، ایک ایک لفظ کے بدلے میں اللہ اسے نور عطا فرمائے گا، اور ہر حدیث پر اللہ اس کے لیے 1000 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہے، جو وہ دین کے لیے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اپنے لیے نہیں، روپوں پیسوں کے لیے نہیں، اپنی واہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جو بات کرتا ہے، لوگوں تک پہنچاتا ہے دین کی باتوں کو، تو ایک ایک بات اور حدیث کے بدلے کیا ہے؟ اسے 1000 سال کی عبادت کا ثواب دی جاتا ہے۔ اور دین کا علم سیکھنے والے طالبات ہوں یا طلباء ہوں، مرد ہوں یا عورتوں، وہ اللہ کے خدام ہیں، اور ان کی جزا اللہ نے جنت الفردوس کو بنایا ہے۔ ان کا بدلہ، جو دین کو سیکھنے والے مرد حضرات، عورتیں، بچے، بچیاں ہیں، ان کا بدلہ اللہ نے جنت الفردوس کو بنا رکھا ہے کہ جب وہ آئیں گے تو اللہ انہیں جنت الفردوس عطا کر دے گا۔